بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج 22 ستمبر ہے اور جمعہ کا روز ہے. آج کے جو بڑے واقعات ہیں یا بڑے بیانات ہیں یا بڑے دعوے ہیں یا بڑے الزامات ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں. پہلے ایک شعار سا دیکھ لیتے ہیں کہ بڑے واقعات کیا ہے. اقوام متحدہ میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خطاب کیا ہے، اس پہ بھی سوال ہے. فیض آباد دھرنا کیس یہ گزشتہ روز جو مقرر کر دیا گیا 28 کو، اس نے بھی ایک ارتعاش پیدا کیا ہے. اسی طرح سے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب، ان کے خلاف اور ان کے کچھ جو باقی لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے. ایف آئی آر تو پہلے بھی درج ہوتی رہی ہے وقتاً وقتاً، لیکن خبر یہ ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ چینلوں پہ چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک بڑی خبر ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک اور چیز، فیصل واوڈا نے ایک طرح سے ایک دھمکی نما پیغام دیا ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب قائد اعظم یونیورسٹی گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے سنڈیکیٹ کے وہ ممبر بھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا ہے اور وہاں سے خبر جو آئی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کا جو اعلان تھا اس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 90 روز میں ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات کی جو شجاعت کی اور زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی، اس میں سے جو باہر نکلا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن بھی اپنے عروج پہ ہوگا اگر ہوگا، اور احتساب بھی اپنے عروج پہ ہوگا، یعنی الیکشن اور احتساب ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم بات کریں اس کی حکومتی جماعتوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، جو سابقہ حکومتی جماعتی یعنی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی این پی وغیرہ، کہ کیا ان میں بھی کسی نہ کسی لیول پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ وہ تمام بڑے بڑے واقعات ہیں جن کے اوپر آج کچھ سوالات اٹھانے کی ضرورت ہے. نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں. یہ پکی اطلاع ہے، پکی، کہ میاں نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے کہا ہے کہ یہ غور کریں کہ یہ فیصل واوڈا کیا بول رہا ہے، اس نے ٹویٹ کیا کیا ہے اور وہ ایک طرح سے دھمکی کیا دے رہا ہے. فیصل واوڈا نے جو کہا ہے کہ آپ یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں احتساب کی اور سابق آرمی چیفز کے احتساب کی اور ججز کی اور فلان کی، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ پہلے بھی باندھ کر باہر بھیجے گئے تھے اور پھر بھی کہیں کوئی اس طرح کی انڈائریکٹلی انہوں نے دھمکی دی ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو واپس جانا پڑا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے ایک طرح سے انہوں نے جس طرح ہوتا ہے کہ ایک موقع آپ کو دیا جا رہا ہے، اس طرح کی بھی ہلکی سی کچھ بات کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ سوال یہ ہے کہ فیصل واوڈا جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے کہ میاں نواز شریف جیسا 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا شخص جو ہے وہ فیصل واوڈا کے بیانات کی جو ہے وہ بال کی کھال اتارنے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور فیصل واوڈا صاحب یہ باتیں ایسی کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر ظاہر اس کو جوڑا جائے تو پھر شہباز شریف صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکی. میاں جلیل لطیف صاحب نے کہہ دیا کہ وہاں پہ کچھ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے شہباز شریف صاحب کو وہاں جانا تھا، اس میں بیٹھنا ضروری تھا. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، 21 کو آئیں گے، 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے. اور ساتھ رانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایسی خواہ مخواہ میں یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، جو اس طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہیں اس طرح کی باتیں ہیں کوئی نہیں، لیکن ٹھوس بات جو ہے وہ کوئی سامنے اس طرح سے نہیں آئی ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری بات پہ، اور مطلب سوال نمبر 2 کی ہم بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس. اس کیس نے لگتے ہی ارتعاش پیدا کر دیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو قریبی طور پہ جاننے والے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب جو بھاری پتھر اٹھائیں گے سب سے پہلے، جو ان کے لیے مشکل ہوگا اور پھر آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ہوگا فیض آباد دھرنا کیس، کیونکہ یہ پہلے سے لگا ہوا ہے، نظر ثانی کی اپیل ہے اور اس میں وہ فیصلہ بھی دے چکے ہیں اور یہ سب سے آسان بھی ہے اور یہ مشکل بھی ہے، لیکن وہ اس کو اٹھا دیں گے اور اس کے نتیجے میں پیغام چلا جائے گا کہ قاضی صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ تو 28 سے پتہ چلے گا کہ معاملات جو ہے وہ سلجھاؤ کی طرف جائیں گے یا ٹکراؤ کی طرف جائیں گے، یہ ڈیسائیڈ کرے گا اور پھر آنے والے دنوں میں اس کی اگلی ڈائریکشن طے ہوگی۔ تیسرا امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے مسترد کیا ہے الیکشن کمیشن کے 90 روز سے باہر جانے کو، تو قاضی صاحب اس کے اوپر کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک پٹیشن تو اس کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی وہاں موجود ہے۔ ایک امپورٹنٹ اگر ہم سوال نمبر 4 کی بات کریں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے نام لے کر پہلی مرتبہ کسی کو اس طرح سے نہیں کہا، تو سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے گجرانوالہ میں کہا تھا تو اس کے بعد جب چیزیں ہوئی تھی تو کافی عرصہ تھا کہ وہ خاموشی میں چلے گئے تھے اور دوبارہ انہوں نے کبھی بات بھی نہیں کی تھی، تو کیا کہیں اب پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو انہوں نے بات کی تھی اگر وہ نام لے کے کرتے ہیں تو پھر وہ بات کرتے رہیں گے؟ ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اگر ہم کہیں کہ سوال نمبر ہم اس کو 6 کہہ لیں، وہ قاضی صاحب قائد اعظم یونیورسٹی گئے، سنڈیکیٹ سے خطاب کیا، وہ ممبر بھی ہیں، اور وہاں پہ سنڈیکیٹ سے یہ خبر آئی کہ طلبہ یونین جو ہے وہ بحال ہونے جا رہی ہے، تو اس پہ بھی پہلے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، اور کیا واقعی یعنی یہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ جمہوری آدمی ہیں، جو جمہوریت کو جڑوں سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جو جڑوں سے قیادت کو اٹھانے کے خواہاں ہیں، کیا ان کی طرف سے یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ طلبہ یونینز بحال کریں، اور اگر یہ یونینز بحال ہوتی ہیں تو یہ تمام سابقہ حکومتوں کے منہ پہ ایک تھپڑ ہوگا، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور یوسف رضا گیلانی کے، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔ سوال نمبر 7، شجاعت زرداری ملاقات، جس میں سے شجاعت صاحب جو ہے وہ کہتے، جو خبریں آئیں باہر وہ یہ سامنے آئیں کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور اب جو ہے وہ نون لیگ ہمارا فون ہی نہیں اٹھا رہی، تو یہ بھی ایک طرح سے اچھا خاصا شکوہ ہے۔ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ جس طرح تحریک عدم اعتماد کے اوپر ایک مقناطیسی قوت نے ان سب کو جوڑ دیا تھا آپس میں، تو کیا کہیں کسی بڑے خطرے کو ٹالنے کے لیے ان سب کو پھر تو نہیں جوڑ دیا جائے گا؟ ایک اور چیز، اگر احتساب اور الیکشن ساتھ ساتھ چلے گا تو کیا اس کے نتیجے میں ہر طرف مار دھار ہو رہی ہوگی، سزائیں ہو رہی ہوں گی، لوگ اندر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں آزاد امیدواروں کو فائدہ تو نہیں ہو جائے گا؟ اور آزاد امیدوار جن کو لایا جائے گا تو کیا ان کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال تو نہیں کر لیا جائے گا؟ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ چودھری شجاعت صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو بہت اہم کردار رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے، کیا ان کو خود سے یا ان کو کسی نے یہ تو نہیں ٹاسک دے دیا کہ اگر آپ سب مل کر الیکشن نہ لڑے تو پھر سب کہیں کہ نہیں رہیں گے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ بھی ڈھونڈیے، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔